لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، میرے اوپر اتنا قرضہ ہو گیا، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ مسلمان ہیں، خود ہی عمل کریں۔ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ ایمان و یقین کے ساتھ جب کریں گے تو آپ کا قرضہ جو ہے نا فی الفور ادا ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اور اس نیت سے لیتا ہے کہ میں واپس کر دوں گا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جو دعا کرتا رہتا ہے اور قرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے قرض لیا، دینے کا تو میں نے نام ہی نہیں، دینے کی تو میری نیت نہیں، تو پھر میرا قرض کس طرح ادا ہوگا؟ جس بندے کے اوپر یا کسی گھر کے اوپر یا کسی کی شخص کے اوپر قرضہ ہو تو یہ والا وظیفہ کریں، چند دنوں کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کے بوجھ کو ختم کر دیں گے۔ اور قرض ایسی چیز ہے، جب آپ مریں گے تو ہر چیز آپ پہ معاف ہو سکتی ہے، لیکن جو کسی کا حق آپ نے کھایا، کسی کا روپیہ کھایا، کسی کی کوئی چیز کھائی، تو وہ میرے بھائیوں کبھی بھی ادا نہیں ہو سکے گی۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ بتلاتا ہوں، اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قرض کو دور فرما دیں گے۔ صرف عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں اور باوضو ہو کر جب سونے کا ارادہ کریں اور اپنے بستر پر سیدھا لیٹ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو آپ کو درود پاک یاد ہو وہی درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد 180 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب یہ مختصر سی آیت الکرسی ہے، کتنی سی دیر لگے گی؟ 180 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور سو جائیں، اور پھر دعا مانگیں کہ یا رب کریم، جتنا بھی جلدی ہو سکے یہ بوجھ میرے سے ختم کرے۔ جب آپ دعا کریں گے، اس وظیفے کو کریں گے، تو میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرض والے بوجھ کو ختم فرما دے۔